بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی پیش کرنے جا رہی ہوں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ کہانی 3 معصوم بہنوں کی ہے جن پر ان کی سوتیلی ماں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ظلم چاہے کتنا بھی لمبا چلے لیکن انجام ہمیشہ اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک چھوٹی سی بستی میں ایک نیک آدمی رہتا تھا، نام تھا حاکم صاحب۔ لوگ انہیں عزت سے یاد کرتے تھے کیونکہ وہ دیندار، انصاف پسند اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ حاکم صاحب کی ایک بہترین بیوی تھی جس کا نام تھا فاطمہ بی بی۔ فاطمہ بی بی اللہ والی اور صبر کرنے والی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو 3 پیاری بیٹیاں عطا کی، عائشہ، حفصہ اور مریم۔ عائشہ سب سے بڑی، عقل مند اور شوقین تعلیم کی تھی۔ حفصہ بیچ والی، نرم دل، صرف عبادت اور نماز میں مصروف رہتی۔ مریم سب سے چھوٹی، معصومیت کی تصویر اور ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ یہ تینوں بہن ایک دوسرے کی جان تھی۔ گھر میں سکون تھا، ماں کی دعاؤں کا سایہ تھا اور باپ کی محبت کی روشنی تھی۔ مگر دوستو، دنیا کا دستور ہے کہ سکون زیادہ دیر تک رہتا نہیں۔ اچانک فاطمہ بی بی بیمار پڑ گئی، بیمار لمبی ہوتی گئی۔ تینوں بہن رات دن اپنی ماں کی خدمت کرتی رہی، لیکن تقدیر کا لکھا بدل نہیں سکتا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، فاطمہ بی بی نے اپنی بڑی بیٹی عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹیوں، یاد رکھنا، انسان کی اصل دولت اس کا ایمان ہے۔ جو بھی ہو، اللہ کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ لوگ ظلم کرے، دنیا بدل جائے، لیکن تم صبر اور نماز کو اپنا سہارا بنا لینا۔ اور کچھ دن بعد فاطمہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر پر عالم غم تھا۔ تینوں معصوم بہنیں اپنی ماں کی قبر پر گر گر کر رو رہی تھی۔ فاطمہ بی بی کا انتقال کے بعد حاکم صاحب اکیلا ہو گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا، حاکم صاحب، گھر سنبھالنا مشکل ہے، بیٹیاں چھوٹی ہیں، آپ دوبارہ نکاح کر لیں۔ حاکم صاحب نے سمجھا اور ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ اس عورت کا نام تھا زلیخا۔ زلیخا ظاہری طور پر خوبصورت تھی لیکن اندر سے سخت اور ظالم تھی۔ اس کے دل میں نہ معصومانہ خیال تھا نہ اللہ کا ڈر۔ شروع کے کچھ دن سب ٹھیک رہا لیکن جلد ہی اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ ایک دن صبح جب تینوں بہنیں نماز پڑھ رہی تھی، زلیخا نے غصے میں آواز لگائی، یہ کیا روز روز نمازوں میں لگے رہتے ہو؟ گھر کے کام کون کرے گا؟ تمہاری ماں نے تمہیں صرف روٹی بیلنا سکھایا تھا کیا؟ عائشہ نے ادب سے کہا، امی، ہم کام بھی کریں گے لیکن اللہ کی عبادت چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ جواب سن کر زلیخا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ترنت عائشہ کے کان کھینچ دیے اور کہا، اب میری بات یاد رکھنا، اس گھر میں میری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں۔ اس دن سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ زلیخا روز نئے طریقوں سے تینوں بہنوں کو تکلیف دینے لگی۔ کبھی کھانا کم دیتی، کبھی ٹھنڈ میں ان کی کمبل چھین لیتی، کبھی گھنٹوں تک بھاری کام کرواتی۔ عائشہ صبر کرتی اور بہنوں کو بھی تسلی دیتی، اللہ سب دیکھتا ہے، تم گھبراؤ مت۔ حفصہ رات بھر روتی رہی اور مریم معصوم۔ حاکم صاحب سب کچھ دیکھتے لیکن ان کی طبیعت کمزور تھی اور وہ اپنی نئی بیوی کی باتوں میں پھنس گئے تھے۔ زلیخا انہیں سمجھاتی، یہ لڑکیاں بگڑ گئی ہیں، انہیں سختی کی ضرورت ہے۔ حاکم صاحب بھی چپ رہتے اور انہیں لگتا کہ شاید زلیخا ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر اصل میں وہ معصوم بیٹیاں ہر دن ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گھر میں پانی بھر گیا، بہنیں گیلے کپڑوں میں ایک دوسرے کو چپک کر بیٹھی تھی۔ زلیخا نے جان بوجھ کر انہیں اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ مریم نے کانپتے ہوئے کہا، اللہ ہماری مدد کریں۔ عائشہ نے بہنوں کا سر اپنی گود میں رکھا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تلاوت کی روشنی نے اندھیرے میں بھی سکون دیا۔ زلیخا اب چاہتی تھی کہ حاکم صاحب اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیں۔ اس نے ان کے خلاف باپ کا کان بھرنا شروع کر دیا، یہ لڑکیاں صرف نام کی شریف ہیں، انہیں گھر میں رکھنا برا اثر ڈالے گا۔ حاکم صاحب سوچ میں پڑ گئے لیکن ان کے دل میں اب بھی بیٹیوں کی محبت تھی۔ لیکن زلیخا نے ٹھان لیا تھا کہ ان معصوموں کی زندگی تباہ کرنی ہے۔
اب چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ زلیخا اپنی چال کو کیسے بڑھاتی ہے اور اللہ کی طرف سے کیسے صبر کرنے والوں کے لیے نئی راہ نکلتی ہے۔ زلیخا نے ذہن میں اب ایک برا ارادہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ حاکم صاحب اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن اس نے حاکم صاحب سے کہا، دیکھیے آپ کی بیٹیاں دن بھر کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی، بس نمازوں اور تلاوت میں لگی رہتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو انہیں سنبھالنا ہوگا۔ حاکم صاحب نے بیٹیوں کو بلایا اور نرم الفاظ سے کہے، بیٹیوں تمہاری ماں نہیں رہی، تمہیں اب اور زیادہ سمجھدار بننا ہوگا، اپنی ماں کا دل جیتنے کی کوشش۔ عائشہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، ابو ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن امی ہمیں پسند نہیں کرتی۔ حاکم صاحب نے تھوڑا سوچ کر کہا، اللہ سے مدد مانگو، تم صبر کرو۔ عائشہ نے بہنوں کو تسلی دی، حفصہ، مریم، یاد رکھو ظلم کے سامنے صبر کرنا ہی مومن کی اصلی پہچان ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ حفصہ رات بھر سجدے میں گرتی اور اللہ سے دعا کرتی۔ مریم جو سب سے چھوٹی تھی صرف اتنا کہتی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، اور عائشہ مسکراتی ہوئی کہتی، جی اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بستی کے لوگ دھیرے دھیرے سب سمجھنے لگے۔ جب بھی تینوں بہنیں پانی بھرنے یا بازار جاتی، لوگ کہتے، ارے یہ تو حاکم صاحب کی بیٹیاں ہیں، بیچاری کتنی معصوم ہیں، اور دیکھو ان کے چہروں پہ کم لکھا ہوا ہے، سوتیلی ماں ان کے ساتھ ٹھیک برتاؤ نہیں کر رہی۔ لیکن کوئی کھلے عام مدد کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ ہر کوئی خوف میں تھا کہ زلیخا کسی کو ذلیل نہ کر دے۔ ایک دن زلیخا نے حاکم صاحب کے سامنے نئی بات رکھی، یہ لڑکیاں اب بڑی ہو رہی ہیں، انہیں گھر میں رکھنا خطرہ ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، بہتر ہوگا انہیں دور کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا جائے۔ حاکم صاحب پریشان ہو گئے، ان کے دل میں بیٹیوں کی محبت تھی، لیکن زلیخا کا دکھاوا انہیں مجبور کر رہا تھا۔ عائشہ نے سب کچھ سن لیا۔ اس رات تینوں بہن ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ اسی رات عائشہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی ہے اور ایک روشنی آسمان سے نیچے آ رہی ہے۔ اس روشنی سے آواز آتی ہے، مت گھبراؤ، تمہاری صبر کا صلہ ضرور ملے گا۔ صبح اٹھ کر عائشہ نے بہنوں کو یہ خواب سنایا۔ حفصہ نے تورنت کہا، کا پیغام ہے، اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے۔ مریم معصومی سے مسکرائی، دیکھا اللہ ہماری ساتھ ہے۔ ایک دن زلیخا نے جان بوجھ کر انہیں بھوکا رکھا۔ تینوں بہن نے صرف ایک ٹکڑا روٹی میں صبر کر لیا۔ عائشہ نے وہ بھی چھوٹی بہن کو دے دیا۔ مریم نے روٹی کھاتے ہوئے کہا، آپا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ عائشہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹیاں اپنی چھوٹے بہنوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب دیکھ لے، تیری بندیاں ظلم جھیل رہی ہیں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آیا۔ وہ بھوکا تھا، لوگوں نے اسے انکار کر دیا، لیکن تینوں بہن نے اپنا کھانا اس مسافر کو دے دیا۔ مسافر رو کر دعا دینے لگا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دے۔ زلیخا نے یہ منظر دیکھا اور غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے تینوں بہن کو گھنٹوں تک کھڑا رکھا، انہیں پیٹا، لیکن بہنوں نے ایک شکایت تک نہیں کی۔ اب زلیخا کا ظلم انتہا تک پہنچ گیا۔ اس نے سوچا، جب تک یہ بیٹیاں زندہ ہیں میرے لیے مسئلہ بن رہے گا، مجھے انہیں ختم کرنا ہوگا۔ اس نے خفیہ طور پر ایک برا پلان بنا۔ ایک رات وہ حاکم صاحب کو دوا میں نشہ ملا کر سلاتی ہے اور تینوں بہن کو گھر سے نکالنے کا ارادہ کرتی ہے۔ مگر دوستو، اللہ کا پلان سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جب زلیخا انہیں اندھیرے میں گھر سے نکالنے لگی، تبھی اچانک آسمان سے بجلی چمکی اور زور کا بارش ہونے لگا۔ تیز ہوا سے دروازہ زور سے بند ہو گیا اور زلیخا نیچے گر گئی۔ تینوں بہن نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ صبح حاکم صاحب کو سب کچھ عجیب لگا۔ تینوں بیٹیاں تھکی ہوئی اور روتی ہوئی نظر آئیں۔ جب انہوں نے پوچھا تو عائشہ چپ رہی،
لیکن حافصہ نے کہہ دیا، ابو امی ہمیں رات کو گھر سے نکال رہی تھی۔ حاکم صاحب حیران رہ گئے۔ انہوں نے زلیخا سے پوچھا، لیکن اس نے اپنی چالاکی سے بات پلٹ دی۔ حاکم صاحب پھر بھی شک میں پڑ گئے۔ اب تینوں بہن روز رات سجدے میں گر کر ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ انہیں ظلم سے نجات دے، ہمارے لیے اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔ ان کی دعاؤں نے عرش کو ہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے صبر کا داستان لکھی جا رہی تھی۔ زلیخا کے ذہن میں اب ایک خطرناک خیال تھا۔ اس نے سوچا، میں ان لڑکیوں کو گاؤں سے دور بھیج کر ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دوں گی۔ اس نے حاکم صاحب سے کہا، ایک رشتہ دار کے یہاں شہر میں ضرورت ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیج دو، وہاں ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ حاکم صاحب اندر سے دکھی تھے، لیکن زلیخا کے جھانسوں میں آ گئے۔ انہوں نے بیٹیوں سے کہا، بیٹیاں تمہیں کچھ دن کے لیے شہر جانا ہوگا۔ تینوں بہن چپ رہی۔ عائشہ سمجھ گئی کہ اس کے پیچھے زلیخا کی سازش ہے، لیکن اس نے کہا، ابو جو آپ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے۔ تینوں بہن شہر پہنچی تو سمجھ آیا، رشتہ دار تو کچھ نہیں بلکہ ایک اجنبی عورت کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ وہ عورت سخت مزاج اور غریب تھی۔ اس نے تینوں بہن کو نوکرانیوں کی طرح رکھا، دن بھر کام، رات کو بھوکا اور بے عزتی، لیکن تینوں بہن نے صبر نہیں چھوڑا۔ شہر میں ایک بزرگ عالم رہتے تھے جن کا نام تھا مولانا کارم الدین۔ وہ روز صبح بازار سے گزرتے اور تینوں بہن کو کام کرتے دیکھتے۔ انہیں معصوم چہروں پر غم کی لکیریں نظر آتی۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، بیٹیوں تمہاری چہرے میں عجیب اداسی کیوں ہے؟ تم کون ہو؟ عائشہ نے صرف اتنا کہا، ہم حاکم صاحب کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے۔ مولانا کارم الدین نے رات بھر سوچا۔ صبح انہوں نے مسجد میں سب کے سامنے کہا، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ حاکم صاحب کی بیٹیاں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا تم سب چپ رہو گے؟ گاؤں اور شہر کے لوگوں کا دل ہل گیا۔ یہ خبر حاکم صاحب تک پہنچی۔ جب انہوں نے سب سنا تو ان کی روح کانپ گئی۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ زلیخا ہی اصلی ظالم ہے۔ وہ ترنت شہر آئے اور بیٹیوں کو گلے سے لگایا۔ آنسو بہتے ہوئے انہیں کہا، بیٹیوں مجھے معاف کر دو، میں تمہاری درد کو سمجھ ہی نہیں سکا، میں اپنی بیوی کی دھوکے میں آ گیا تھا۔ تینوں بہن روتی رہی، لیکن عائشہ نے کہا، ابو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ظلم کرنے والا کبھی نہیں بس۔ حاکم صاحب نے گھر لوٹ کر زلیخا کو سامنے بلایا اور کہا، تم نے میری بیٹیوں پر ظلم کیا ہے، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ زلیخا غصے میں چلائی، سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن سب ثبوت اس کے خلاف تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی گواہی دی۔ حاکم صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اور دوستو، یہی اللہ کی عدالت ہے۔ ظلم کتنا بھی لمبا چلے مگر اس کا انجام رسوائی ہی ہوتی ہے۔ زلیخا نے زندگی کا باقی وقت تنہائی، بے عزتی اور رو رو کر گزارا۔ اس کی کوئی خبر لینے والا بھی نہیں رہا۔ تینوں بہن واپس اپنے گھر آئی۔ حاکم صاحب نے انہیں تعلیم اور عزت دی۔ عائشہ نے علم میں کامیابی حاصل کی۔ حافصہ ایک بڑی عالم عورت بنی اور مریم اپنی معصومیت کے ساتھ لوگوں کے لیے رحمت بن گئی۔ گاؤں کے لوگ کہتے، دیکھو صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے، اللہ ظلم سہنے والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک دن عائشہ نے اپنی بہنوں سے کہا، یاد رکھو ماں کا وہ پیغام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ایمان اور صبر ہی انسان کی اصل دولت ہے۔ حافصہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے ہمیں دکھایا کہ ظلم کبھی نہیں ٹکتا۔ مریم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ظلم سے بچانے آنا اور ظلم کرنے والوں کو ہدایت دینا۔ یاد رکھیے، ظلم کرنے والا چاہے دنیا کی نگاہوں میں بچا رہے، اللہ کی نگاہ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اگر میری کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔